بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم فدیہ کے ضروری مسائل قدر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ ان کو آخر تک سننا ہے تاکہ علم میں اضافہ ہو اور عمل کرنا اور کرانا آسان ہو۔ لہٰذا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے اور 30 روزوں کا فدیہ 30 صدقہ فطر کے برابر ہے۔ البتہ روزوں کے فدیے میں یہ بھی جائز ہے کہ کوئی صدقہ فطر کے برابر نقدی یا غلہ دینے کے بجائے غریب کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ ایسی صورت میں غریب 2 وقت میں جتنا بھی کھانا کھا لے، خواہ زیادہ ہو یا تھوڑا، تو وہ ایک روزے کا فدیہ بن جائے گا۔ لیکن صدقہ فطر میں کھانا کھلانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اناج یا قیمت دینی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، جو کہ وزن کے اعتبار سے بھی جائز ہے اور قیمت کے اعتبار سے بھی۔ وزن کے اعتبار سے 4 قسم کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے صدقہ فطر اور روزے کا فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، 1 سا کشمش، نمبر 2، 1 سا کھجور یا چوارے، نمبر 3، 1 سا جو، نمبر 4، آدھا سا گندم۔ سا عرب میں اس زمانے میں ناپنے کے پیمانے تھے، اور سا اور نصف سا کے وزن میں علماء نے کئی طرح کی تحقیقیں کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر علماء کے ہاں احتیاطاً سا وزن میں 3.5 کلو کا ہے اور نصف سا 1.25 کلو کا ہے، یعنی 1.750 کلو گرام کا ہے۔ لہٰذا اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز وزن کے اعتبار سے دے تو کشمش، کھجور اور جو میں 3.5 کلو اور گندم میں 1.25 کلو یعنی 1.750 کلو گرام دینا ہے۔ اور مذکورہ وزن سے کوئی زیادہ دے، مثلاً گندم میں نصف سا یعنی 2 کلو دے تو اور بھی بہتر ہے، اور اس سے زیادہ 2.25 کلو دے تو اور بھی بہتر ہے۔ اجر ثواب میں زیادتی ہوگی، چونکہ فدیہ اکثر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، تو گندم میں 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، یا 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، یا 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دینے سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہوگا، اور قیمت اپنے قریبی بازار کے ریٹ کی ہو، سرکاری راشن کے حساب سے نہ ہو، اس لیے کہ فقیر کے ہاتھ میں اتنی رقم پہنچنی چاہیے جس سے وہ گندم خریدنا چاہے تو مذکورہ وزن کی گندم بازار سے مل جائے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی ایک روزے کا فدیہ ایک سے زیادہ غریبوں کو دے تو جائز ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک سے زیادہ غریبوں کو نہ دیا جائے، اور ایک شخص کا ایک سے زیادہ روزوں کا فدیہ ایک غریب کو ایک ہی وقت میں دینے کے جائز ہونے میں اختلاف ہے۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ اکٹھا ایک شخص کو ایک وقت میں نہ دے۔ البتہ اگر کسی نے اس طرح دے دیا تو اس کی ادائیگی درست ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، جب کسی شخص کے لیے فدیہ دینا جائز ہو تو اس کو جس طرح یہ جائز ہے کہ وہ ہر دن کے روزے کا فدیہ ساتھ ساتھ دیتا رہے، اور اسی طرح پورے رمضان کے آخر میں سب روزوں کا ایک وقت میں فدیہ دینا بھی درست ہے، اور اگر رمضان میں ادا نہیں کیا تو بعد میں ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پانچواں مسئلہ، فدیہ انہی لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو زکوٰۃ اور فطرانہ دینا جائز ہے، اور جن کو زکوٰۃ اور فطرانہ دینا جائز نہیں ہے ان کو فدیہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اصول یعنی جن کے واسطے سے پیدا ہوا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح پردادا پردادی، اس اوپر سے جاؤ تو یہ اصول ہے، اور فروع جو اس کے واسطے سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتا، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ مذکورہ افراد کے علاوہ سب رشتہ داروں کو فدیہ دینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ چھٹا مسئلہ، زکوٰۃ کی طرف فدیہ بھی دل میں نیت کر کے مستحق کو دے دینا کافی ہے، زبان سے یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ فدیہ ہے۔
ساتواں مسئلہ، اگر کسی شخص نے گزشتہ کئی سالوں کا فدیہ ادا نہیں کیا تو بھی ادائیگی ضروری ہے، اور جس وقت فدیہ ادا کرے گا اس وقت صدقہ فطر کے برابر غلے کی مقدار یا ادائیگی کے وقت غلے کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔